بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ کی وجہ کیا بنی اور اس مشہور جنگ کو اسلامی واقعات میں کس نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، اس جنگ کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہونے لگی تھی، لیکن یہ ان کے شہادت کے فوراً بعد نہیں ہوئی بلکہ اس میں کچھ دیر لگی۔ تو بات کچھ یوں تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور خلافت اموار سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ تو تب صحابہ کی جماعت میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہی ایسی تھی جنہیں خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے چند صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور خلافت کی پیشکش کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے، تمہارا دل جسے چاہے خلیفہ بنا لو، میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ تو جماعت صحابہ نے پھر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ امیر ہونے کے بجائے مجھے مشیر ہونا زیادہ پسند ہے، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم تو آپ ہی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بے حد اصرار پر اور امت اسلامیہ کے مفاد میں آپ نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ کے لیے دشواری یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کی شہادت موجود نہ تھی۔ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں، جو ایک باپردہ خاتون تھیں۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جانتی تھیں، لیکن وہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک جملے کو ہی سن کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس طرح وہ قتل میں شریک نہ ہوئے۔ بعد میں جو باغی موجود تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا حضرت نائلہ یہ نہیں جانتی تھیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر تھا کہ عوام تو عوام، صحابہ کی جماعت بھی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی رہی اور یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو بار بار سمجھاتے، اے لوگو، تم جو کہتے ہو میں اس سے غافل نہیں، لیکن ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں جن پر میرا قابو نہیں۔ ناظرین، اس وقت ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ملک شام فتح کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں آپ نے اس کے عہدے کو برقرار رکھا اور پورے عہدے فاروقی میں آپ دمشق کے حاکم رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدے خلافت میں آپ کو پورے ملک شام کا حاکم یعنی گورنر بنا دیا۔ اس طرح آپ مجموعی طور پر 20 یا 22 سال ملک شام کے حاکم رہے۔ رعایا پر آپ کا بڑا اثر تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور مدینہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون آلود لباس اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر آویزاں کرا دیں، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا۔ اور یہ مطالبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ماننے کا انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو معزول کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن آپ معزول نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، پھر جب یہ چیزیں ہوتی رہیں
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سب دیکھتی جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک احتجاجی مطالبہ کیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھیں۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ مکہ میں ہی تھیں۔ یہیں آپ کو شہادت اور مدینہ میں بد امنی کی خبریں ملیں۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بد امنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المومنین نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس میں کہا کہ اے لوگوں، مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا، شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان کی ایک انگلی ان کے جیسے ساری روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہٰذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور لاکھوں درہم و دینار اور اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے، اور 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا گروہ مدینہ میں ہی ہے۔ بصرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا۔ انہوں نے بصرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے نامزد کردہ گورنر کی برائیاں کرتے تھے، اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں کرتے اور مشورہ چاہتے تھے۔ ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار، پرہیزگار اور سچا پاتے، اور شکایت کرنے والوں کو گناہ گار، غدار اور جھوٹا پاتے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی سبب کے بے گناہ خون بہایا۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہے۔ تو ناظرین، لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ تو پھر جب ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بصرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں، اور یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً ام المومنین سے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بصرہ پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ جو امت کے خیر خواہ تھے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس امن کا پیغام لے کر ان بزرگ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، بہتر طریقہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی، اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے نیک فعل ہوگا۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا۔ امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا سوال ہے۔ قصد کی یہ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پسند فرمائی اور فرمایا اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کرے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنائی، آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر اس معاملے کے بعد آتی ہے اسلام دشمن سبائیوں کی سازش۔ تو اسلام دشمن سبائیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو جب مسلمانوں میں اتفاق ہوتا نظر آیا تو مضطرب ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اگر دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کی خیر نہیں اور ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیں، دونوں فریقوں کو غور و فکر کا موقع نہ دیں اور باقاعدہ مصلحت ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کو باہم لڑا دو۔ جب جنگ کے شعلے بھڑک جائیں گے تو یقیناً علی بھی اپنے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس رائے پر سب میں اتفاق ہو گیا۔
تو ناظرین اس پہ تبری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مختلف معاملات اور بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اتفاقی طور پر یہ طے پایا کہ امت کی بہتری صلح میں ہے، لہٰذا دونوں لشکر مطمئن اور مسرور ہو کر چلے گئے اور رات میں دونوں لشکر سکون سے سو گئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلیٰ کار سبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا، لہذا صبح ہونے سے پہلے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہمی طور پر لڑا دیا جائے۔ چنانچہ سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدا لگاتے ہوئے کہا، اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اونٹ پر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئیں، لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل میں حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ہر فریق نے یہ گمان کیا دوسرے فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا صبح ہوتے ہی دونوں فریقوں میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ صحابی رسول حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں تھے۔ دوران جنگ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو آپ نے کہا، اے زبیر، تم کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے، اور اس بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ تو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا، آپ فوراً جنگ سے علیحدہ ہو گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے ایک اسلام دشمن سبائی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز کی تیاری کی۔ سبائی جو ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، اس نے بھی نماز کی تیاری کی اور آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اسلام دشمن سبائی نے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ عمرو بن جرموز نامی یہ سبائی آپ کا سر اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر عمرو بن جرموز سے کہا، اے زبیر قاتل، تجھے جہنم مبارک ہو۔ تو ناظرین اس وقت جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر بیٹھیں اور اپنے جان بازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اندازہ لگایا جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی، لہذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاؤں کو زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والے کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔ تو جنگ ختم ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المومنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ کر دیا گیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور داماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھیں، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میرے اور اس کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المومنین دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم ہے۔ اس خوش آئند گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ تو ناظرین یہ وہ واقعہ تھا جس میں حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان
اس غلط فہمی اور کہ مسلمان دشمن صبائیوں کی وجہ سے جنگ ہوئی، اور اصل میں تو یہ جنگ کا کوئی وجود ہی نہیں بنتا تھا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور اس واقعے سے ہمیں کیا حقیقت واضح ہوتی ہے؟ تو جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہا کے مابین یہ جنگ غلط اطلاعات اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ جنگ کا آغاز اسلام دشمن صبائیوں سازشوں سے ہوا اور اس کا اختتام دونوں فریقین صفائی قلب پر اور دونوں بزرگوں کی نیک نیتی پر مبنی تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس جنگ کی وجہ سے ندامت کرتی رہیں، اور جب اس جنگ کا خیال آتا تو زاروں قطار رونے لگتی اور فرماتی کہ کاش آج سے 20 برس پہلے میں اس دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس معلوماتی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر حاصل ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آنے والے دنوں پر آپ کس کس موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔